اس کے بعد کوئی تنگی نہ ہو فی ازواج ادعیائهم متبلہ کی بیوی سے نکاح کرنے میں اذا قضوا منهن وطرا جب وہ اپنا معاملہ ختم کر جائیں وکان امر اللہ مفعولا اور امر اللہ تعالیٰ کا یہ شدہ ہے that is done مفعولا that is done now you cannot modify it now you cannot change it جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ that is done so now that is done forever وکان امر اللہ مفعولا. تو غزوہ احزاب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو چکا تھا ایک بار اور متبنہ کے مسئلے کا وہاں رد ہو چکا تھا کیونکہ مشرکین مکہ نے سارے کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پھر ایک طوفانی بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ یہ کی عجیب پیغمبر ہے بہو کے ساتھ نکاح کر دیا کیونکہ اب جنگ کی سکت ان میں رہی نہیں جنگ کی سکت ان میں رہی تو وہ الزامات لگانے پر پروپیگنڈا کرنے پر اتر آئے کہ چلو بھائی اب میڈیا استعمال کریں اب کیا کریں ہاں میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیں تو وہ بس پروپیگنڈا شروع کر دیں کوئی بات کو پک کر دیتے اور لگا دیتے وہ بہو کے ساتھ نکاح کر دیا اب کوئی تحقیق نہیں کرتا بھائی کون سی بہو ہے کون سی تبھی تو اللہ کو کہنا پڑا کہ ماں کانا محمد ابا احد من محمد کا بیٹا نہیں تو اس کی بہو کہاں سے آئی اب ذرا دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 سورہ احزاب دیکھ لیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد باپ نہیں کسی ایک بھی بالغ آدمی کا اس کا کوئی بالغ بیٹا ہے نہیں جو ہے نابالغ مر چکے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس کا کوئی بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے آئی اس کا کوئی بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے آئی اب اللہ کریم نے ایک خدشے کا ازالہ کر دیا کہ آدمی کا بیٹا نہ ہو تو اس کے موت سے اس کا مشن بھی ختم ہو جاتا ہے آدمی کا بیٹا نہ ہو بیٹی تو کہیں اور چلی جاتی ہے کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے صحیح وہ جو نسب چلتا رہتا ہے بیٹی سے کہ بیٹے سے بیٹے سے تو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تو مشرکین مکہ نے اسی پہ بغلے بجائی کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کا بیٹا رہے گا نہیں لہذا مرتے ہی اس کا مشن اپنی موت آپ مر جائے گا اس کا مشن اپنی موت آپ مر جائے گا تو اللہ کریم نے اس کا رد کر دیا کہ وَلَا کہ رسول اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ساری امت کے روحانی باپ ہیں اور پوری امت یہ اس کی اولاد ہے پوری امت یہ اس کی اور اللہ کریم نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور اس کے رسالت خاتم النبیین یہ خاتم ہے انبیاء کی مین کہ اس کی نبوت اور رسالت بھی ایور لاسٹنگ ہے اپ ٹو دی ڈے اپ ریزریکشن کہ آپ لوگوں کے مشن ختم ہو جائیں گے محمد کا مشن یہ قیامت تک چلتا رہے گا اربوں کھربوں انسان اس کے مشن کو اٹھا کے باپ کے مشن سے زیادہ اس کے مشن کو احترام دیں گے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ محمد کا دین یہ قیامت تک زندہ رہنے والا دین ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وذکرنا من القرآن اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحمنا تو رات ہم طلاق کے 3 انواع طلاق رجعی طلاق بائن اور طلاق مغلظ پھر لعان اور پھر ظہار کی بات کر چکے تھے ایک چیز اور درمیان میں رہتی ہے اسے کہتے ہیں ایلا کیا کہتے ہیں ایلا ایلا کا لٹرل معنی ہے قسم لینا یا قسم اٹھانا قسم لینا یا قسم اٹھانا اور ایلا کا ٹیکنیکل معنی شریعت میں ہے جب آدمی کو غصہ آ کر اپنی بیوی سے قسم اٹھائے خدا کی قسم میں آپ کے نزدیک اگر آ گیا صحیح تو ٹائم لمٹ اس نے نہیں رکھا ٹائم لمٹ اس نے نہیں رکھا آٹومیٹکلی دیٹ از انڈرسٹوڈ ان شریعہ دیٹ قسم از فار 4 months کیونکہ شریعت نے اس قسم کے قسم کے لیے جو اپنی وائف سے کی جائے اس کے لیے 4 مہینے وہ متعین کر دیے ہیں بات ذہن میں آ رہی ہے اب اگر ایک آدمی اپنی وائف سے آپ لکھتے رہے جو ہاں یہ نمبر 6 ایلا میں ذرا آپ کو لے چلوں ایلا والے آیت پر تاکہ آپ اس کا حوالہ دے سکیں سورہ بقرہ
آیت نمبر 226. دیکھ لیا 226 آیت 226 226 آیت پیج 36. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، اسے انہی پر انتظار لازم ہے 4 مہینے. 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ قسم کو بریک کرتے ہیں تو انہی کے اوپر قسم کا کفارہ آتا ہے. کفارہ تو ایک شرعی حکم ہے اس دنیا کا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ قسم کو بریک کرنا یہ شریعت میں خود گناہ ہے. شریعت میں اس کو جہاں تک کفارے کا تعلق ہے، یہ تو ویسے جس طرح آدمی اوپر سے سٹکو کرنا چاہے، یہ تو شریعت سٹکو کرتا ہے اوپر. سٹکو والا آدمی آج ہے نہیں، صحیح، تو یہ اوپر سے سٹکو ہے یہ کفارہ. ادر وائز گناہ از دیئر، sin is there. لہذا he should not break his qasam and he must abstain for 4 months. And what will happen after 4 months? 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن واقع ہو گیا. 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن واقع ہو گیا. جب طلاق بائن واقع ہو گیا، جب طلاق بائن واقع، یہی وہ مسئلہ ہے جو حضرت عمر کے حوالے سے امام مالک اور احمد بن حنبل نے اٹھا لیا ہے. امام مالک اور احمد بن حنبل نے اٹھا لیا ہے کہ اگر قسم کے بغیر بھی آدمی 4 مہینے اپنی بیوی سے غائب ہو جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس طرح نہیں ہوتی، وہ صرف الہ کا مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ الہ کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایک جائز کام کرنے سے قسم اٹھایا ہے، لہذا اس کو کچھ سزا ہونی چاہیے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر آٹومیٹکلی طلاق بائن واقع ہو جائے گا. اور طلاق بائن واقع ہو تو اٹ مینز کہ وہ ایک نیا نکاح کرے گا اس بیوی کے ساتھ. کیا کرے گا؟ 4 مہینے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ نیا نکاح کرنا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنے منہ کو لگام لگائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احوج ما اخاف علی امتی حصائد السنتہم، سب سے خطرناک چیز جس کے حوالے سے میں اپنی امت پہ بہت خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ ان کی زبان، کہ ان کی زبان لا تجعلوا السنتکم مناجل. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو درانتی نہ بناؤ کہ سب کچھ کاٹتے رہو. من اراد منکم ان یقول شیئا فلیقل خیرا او لیصمت. حضور پاک فرماتے ہیں جو کچھ بولنا چاہے تو کوئی پتے کی بات کرے، خیر کی بات کرے یا بکواس نہ کرے، بس خاموش رہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اب اس آدمی نے بکواس کر دی ہے، جب بکواس کیے تو اس کو ضرور کچھ سزا ملنی چاہیے. اینڈ دیٹ از اے سزا کہ ہی مسٹ ارینج انذر ولیمہ and he should invite Qari Sahib to his house, say, to have another contract. بات تو ایسے کہتے ہیں ایلا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا. یہ طلاق کی ایک کتنی کون سی قسم؟ نمبر 6. نمبر 7 تفریق. تفریق means separation. تفریق means separation, but separation by court. Separation by court. آدمی بخیل ہے، ٹھیک طریقے سے بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، ٹھیک طریقے سے بیوی پہ خرچ نہیں کرتا. اینڈ شی وینٹ ٹو اے کورٹ آف لا کہ اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا پالک کھاتے کھاتے. صحیح، کبھی لیم زباں نہیں کرتے. ہاں، تو 3 ائمہ کہتے ہیں کہ قاضی ہیز آل دا رائٹ ٹو سپریٹ دیم، ٹو گیو، ہی شوڈ گیو وارننگ. اف ناٹ، امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو دیٹس ناٹ دا وے. صحیح، اس طرح آپ خواتین کو یہ ہاتھ دے دے کھلا ہاتھ تو میرے خیال میں کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی. صحیح، وہ امام صاحب بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کے پاس، چوری صاحب کو تجربہ ہے، ساروں کے لیے کہ چوری صاحب کہہ دیتا ہے باقی نہیں کہتے، ورنہ ہے سب کا ہی تجربہ. صحیح، بلکہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی آمدن بھی نہ بتائیں کہ میری آمدن کتنی ہے، ادر وائز شی ول میک ڈیمانڈز
مجھے یہ لا کے دے دیں اور یہ لا کے دے دیں اور یہ لا کے دے دیں. یہ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں. بس اتنا ہی کریڈٹ آپ کا استعمال بیڑا غرق کر دے گا. کارڈ ہاتھ لگ گیا تو آپ کو بھی 1,500 ملتے ہیں مہینہ میں اور 1,500 کا اس نے کریڈٹ بنا دیا. صحیح. حسن معاشرت یہ مطلوب ہے، یعنی اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پوری کریں. بالکل صحیح مسئلہ ہے. اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورے کریں، لیکن اس کے ڈیمانڈ، خواتین کے ڈیمانڈ کو کون پورے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا. صرف ان کے کپڑوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں آدمی. یہ تو آدمی ذرا کنٹرول کرے، بس یہی کافی ہے. جو آپ نے خرید لیا بس یہ ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں 30 40 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے خریدنے. اور آج کل تو پاکستان میں 40 ہزار کا ایک جوڑا آتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. جوڑے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ اور خریدیں. اور ہمارے ہاں تو ایک دوسری مصیبت ہے. بھائی آپ پہنتی تو نہیں، کبھی کبھار پہنتی، خریدتی. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون مر جاتی ہے تو چوتھے دن اس کے سارے کپڑوں کو ایک لمبی رسی پر ڈال دیتے ہیں. صحیح. اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں بہت بڑے کپڑے تھے، بہت قیمتی جوڑے ہیں، بہت قیمتی جوڑے ہیں. اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں اسی سے ایک پک کر دیتے ہیں. لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ وہ کوئی تیلی تو نہیں سکھائیں گے. صحیح. اور پھر وہ جو لے جاتے ہیں، میں نے وہاں کہہ دیا کہ وہ جو لے جاتے ہیں وہ بدبخت بھی صندوق میں رکھتی ہے کہ کل میں مروں گی. تو پھر یہ ہوتی ہے جہالت، اگنورینس. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خرچ کے مسئلے پر سپریشن کرنا دیٹ از انلاجیکل. اور بڑی پیاری بات کہی، بہت پیاری. شکر کرو کہ ہم حنفیہ ہیں. الحمدللہ کہ الحمدللہ. دوسرے بھی ہوتے تو وہ اسی کو مانتے ہیں. نہیں. اور پھر سعودیہ میں ہیں تو وہ حنبلی ہے، لیکن وہ اپلائی کرتے ہیں حنفی فقہ کو کہ نہیں ابو حنیفہ سیڈ سو اینڈ سو. صحیح. اینڈ ہی سیڈ ویری ویل. یہ جس میں پیدا ہے اسی میں چلے جاتے ہیں. دوسری تفریق غیوب اور ڈیفیکٹس کی وجہ سے. تو ڈیفیکٹس اگر ایسے ہوں کہ جس کی موجودگی میں سیکسول انٹرکورس کا امکان نہ ہو، ایدر فرام وومن سائڈ اور فرام میل سائڈ، تو ایسے میں تفریق کا حق ہے 3 ائمہ کے نزدیک دونوں کو. یعنی ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے کورٹ میں اور بیوی بھی جا سکتی ہے کہ سیکسول انٹرکورس کا امکان نہیں، میڈیکل رپورٹ از دیئر. صحیح. تو قاضی سپریشن کر دے گی کیونکہ نکاح کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، سپریشن کر دے گی. یہ 3 ائمہ کا مطلب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونلی وومن ہیز دی رائٹ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا. خاتون وہ کہتے ہیں جہاں تک شوہر کا تعلق ہے اسے کورٹ کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو اپنی گولیاں ہیں کہ دیکھیں چلو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے کس مغز کے پائی میں مبتلا کر دے، اس کے پاس تو اپنی گولیاں ہیں کہ میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں. بس مسئلہ ہی تھا. جوہری صاحب اس بوڑھے کا معتقد ہونا چاہیے. کیا آپ نہیں معتقد؟ اور آپ نے سنا دیا کہ ہونا پڑے گا تو پھر اچھا. غیر حاضری کی بنیاد پر تفریق کہ میرا شوہر نہیں، کہاں ہے؟ وہ امریکہ بس رہے ہیں اور میں قندھار ہوں فار ایگزامپل. تو امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 مہینے 4 مہینے کے بعد اسے حق پہنچتا ہے. بلکہ امام مالک کا قول تو یہ کہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتا ہے، اسے کورٹ میں جانا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ چاہے تو بس 2 آدمیوں سے کہہ دے کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں، دیکھیں وہ 4 مہینے ہو گئے وہی پہ. اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے کے بعد اسے کورٹ میں جانا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور شافعی دیٹ از ناٹ سفیشینٹ اینڈ انف ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا.
and to make a suit for separation. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مردوں کو تو روزی کمانی پڑتی ہے، اور روزی کمانے کے مواقع اگر اس کے اپنے وطن میں نہ وہ باہر جائے، اچھا وہ وہاں دھکے کھا رہا ہے، بیوی بھی چلی گئی، بیوی اس کو بتایا نہیں، یہ پیسے بھی بھیج رہا ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی، پیسوں پہ بھی قبضہ کر لیا، سپریشن بھی کروا دی. یہ 7ویں قسم خلا کا ذکر ہم کر چکے تھے، جی خلا کی تفصیل نہیں کر چکے تھے. خلا نہیں 7ویں قسم خلا. 8ویں خلا یہ خاتون کا ڈیمانڈ ہے اپنے شوہر سے طلاق کا مال کے بدلے. I will give you such and such thing. I will give you $5,000 and you should give me talaq. صحیح؟ یہ تو اچھا ہے. سورہ بقرہ نکالیں. آیت نمبر 228 دیکھیں. ہاں اس آیت کے 2 حصے چھوڑ دیں، تیسرا حصہ اس آیت کا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، دیکھ لیا. یہ دیکھیے ایک حصہ ختم ہوتا ہے اس آیت کا بے احسان پر، ہاں دوسرا اس کا ختم ہوتا ہے اللہ یقیما حدود اللہ پر. صحیح ہے؟ تو تیسرا حصہ آیت کا شروع ہو جاتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ. ابھی دیکھ لیا اس قرآن میں 229 ہوگی آیت. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں اللہ یقیما کہ وہ میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے، پابندی نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں پہ کوئی وبال نہیں، فِيمَا افتدت بے، وہ مال جو خاتون دے دیتی ہے طلاق کے بدلے. فِيمَا افتدت بھی، وہ مال جو خاتون دے دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ کار ہے نہیں. اور پیچھے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، اسے وائلیٹ نہ کریں. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو وائلیٹ کرے گا اللہ والے حدود کو تو یہی لوگ تو ظالم ہوتے ہیں. ایکچولی ظالم are those who are violating the rules and laws given by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کریم نے فرمایا only they are the big zalims. Because if a person, he is violating the rules here laid down by the American government, so he is also means a criminal. He is a criminal. And those who are violating the rules given by Allah subhanahu wa ta'ala, the superior or the sovereign will be the authority, the great will be the same. صحیح. اور اللہ کی اتھارٹی کتنی بڑی ہے؟ کچھ لمٹ ہے اس کی، تو سن اتنا بڑا ہوگا. بات دن میں آ رہی. تو یہ 7 چیزیں ہیں. کیس اس کے اگینسٹ ہوگی، اس کے بیوی طلاق نہ چاہتی ہو اور پیسے دے، مجھے طلاق نہ دو میں پیسے دیتی ہوں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم بامی مرضی کی بات ہے، یہ تو رضامندی کی بات ہے. صحیح. تو اب ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ مورخین میں 2 مورخین مستند جن کے تاریخی حوالوں پر محدثین انہیں مسائل ڈیولپ کرتے ہیں، ایک ہے ابن سعد رحمہ اللہ اور دوسرے ہیں محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ. کبھی کبھار ان دونوں مورخین کا تاریخ میں کنٹرڈکشن آ جاتا ہے. تو وہاں پھر محدثین خارجی سپورٹ پیدا کرتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ یقینی مانی جائے. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن اسحاق کا قول زیادہ صحیح ہے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوا اور سورہ نور بعد میں. سورہ احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوا اور سورہ نور غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیہ.
شعبان سن 6 ہجری میں، یہ ہے تاریخی پس منظر، شعبان سن 6 ہجری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ خزاعہ قبیلے کی ایک سب برانچ ہے اور سب ٹرائب ہے، اسے کہتے ہیں بنو مستلق. خزاعہ از اے بگ ٹرائب اینڈ بنی مستلق از اے اسمال ون، اے برانچ آف خزاعہ. یہ قدید کے علاقہ ریڈ سی کے کنارے پر رہتے تھے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ریڈ سی کے کنارے پر قدید ایک علاقہ ہے، جدہ اور رابغ کے درمیان. تو حضور کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا اور پہنچ گئے ان کے علاقے میں. عبداللہ ابن ابی منافق وہ بھی لشکر میں تھے، کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان تھے، اور منافقین کا ایک گروہ ساتھ لے چکے تھے، منافقین کا. اور وہ جس بھی مشن میں ہوتے وہ منافقین تو حضور کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے. جب نہ ہوتے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اچھی بات ہے کہ نہیں آئے. وہ احد میں نکلے بھی مصیبت پیدا کرتی، وہ یہاں نکلے تو بھی مصیبت پیدا کرتی، وہ جہاں بھی نکلتے ہیں مصیبت پیدا کرتے ہیں. ان کو ویسے منع کر دیتے جانے سے. نہیں تو چونکہ بظاہر حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے تو میں اس کو قتل کر دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دشمن ویسے بھی پروپیگیشن کرتے ہیں، یہ ایک دوسرا پروپیگنڈا ہوگا میڈیا ٹرائل کہ ان محمد یقتل اصحابہ، ابھی محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو صاحب آپ سارے چیزوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کیوں پروپیگنڈا جب ہو جاتا ہے، اب ایک پروپیگنڈا ہو گیا کہ اسلام از ٹیررزم اینڈ مسلم آر ٹیررسٹ، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا کہ بھائی کوئی ٹیررزم سے ہمارا تعلق نہیں. صحیح لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں مسلمان کا نام، کیونکہ پروپیگیشن اتنی غلط ہو چکی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع کوشش کرتے کہ پروپیگنڈے کا راستہ ہی نہ نکلے، پروپیگنڈے کا. اور تبھی حضور نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے دور دور رہا کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی صفائی کریں گے تبھی تک مسئلہ کہیں اور پہنچا ہوگا. اتقوا مواضع التہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے. کہاں تھے؟ اعتکاف میں. اور اعتکاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکد نہیں، واجب ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ سنت مؤکد حضور کا وہ عمل ہوتا ہے جو کبھی کبھار حضور چھوڑ بھی جاتے، لیکن اعتکاف ایسا عمل ہے کہ حضور جب سے مدینہ آئے تو 10 سال میں ایک بار بھی نہیں چھوڑا. حضور نے 10 سال میں اعتکاف ایک بار بھی نہیں چھوڑا. تو جس سنت پر حضور اتنا دوام کر دیتے ہیں بغیر مسنگ کے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سنت مؤکد سے اوپر ہو جاتا ہے، فرض سے نیچے ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا واضح میں آ گئے. اور یہ ڈفرنس صرف امام صاحب کے نزدیک ہے. باقی 3 ائمہ ہیں وہ سنت کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس فرض اور پھر سنت. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں there is another thing in between that is واجب which is less than فرض and above than سنت مؤکد. anyhow اعتکاف میں تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشاء کے نماز کے بعد کچھ ریفریشمنٹ لے آئی تھی، کچھ کھجور وغیرہ سب کچھ. تو بیٹھی رہے حضور کے پاس. جب واپس جا رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسجد کے دروازے پر چھوڑنے آئے. اب جب وہاں آئے تو تاریکی میں 2 آدمی آ رہے تھے راستے پر مسجد کے سامنے. ابھی وہ گزرنے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا مکانکما، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ دونوں کھڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو رخصت کر دیا، پھر ان کو بلایا اور انہیں کہہ دیا انما ھذہ زوجتی سودا، یہ میری اپنی بیوی سودا تھی، میرے لیے کچھ کھانا لے آئی تھی. انہوں نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا اور وہ بکے یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے متعلق کوئی بدگمانی کریں گے کہ خاتون کون تھی جو رات کی تاریکی میں آئی تھی؟ اور بکے یا رسول اللہ، دونوں صحابہ تھے، کہ آپ کے متعلق؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اتقوا مواضع التہم، میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا تھا کہ تہمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. Just imagine what type of پیغمبر he was. فاروق صاحب کیا خیال ہے؟ ہاں، because he was not thinking. That was a revelation and inspiration. Ya subhanallah.
جب یہ لوگ وہاں گئے، وہاں پہ ایک چشمہ تھا یا کنواں تھا مریسی کے نام سے، تو مریسی سے یہ لوگ پانی بھرواتے رہے۔ حضرت عمر کے ایک خادم تھے، نوکر تھے، جہجہ ابن مسعود اس کا نام ہے، جہجہ ابن مسعود۔ اور حضرت قبیلے کے ایک الائی تھے، الائی مین اتحادی، حضرت قبیلے کے ایک الائی تھے، اس کا نام ہے سنان ابن دبر جوہنی، جوہینا اس کا قبیلہ تھا، سنان ابن دبر جوہنی۔ پانی پر ان کا جھگڑا ہوا، حضرت عمر کے خادم کا اور سنان ابن دبر جوہنی کا۔ جہجہ ابن مسعود کو غصہ آیا اور اس نے سنان ابن دبر کو تھپڑ رسید کی، تھپڑ رسید کی تو اس نے ایک نعرہ لگایا، یا للانصار، کہ او انصار مدینہ مجھے ہیلپ دے دو۔ تو وہ اپنے اسلحے اٹھا کر دوڑ پڑے اپنے ٹینٹ سے نکل کر۔ اب جو جہجہ ابن مسعود نے دیکھا کہ لوگ میری طرف، تو اس نے کہا المہاجرین، مکے والو مجھے سپورٹ دے دو۔ تو دوسری جانب سے مکے والے نکل آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر اور ننگے پاؤں اپنے خیمے سے دوڑ پڑے، درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں نے جو حضور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما هذه الاصوات والدعات اصوات الجاہلیت ودعاتها، یہ میں زمانے جاہلیت کی آوازیں کیوں سن رہا ہوں؟ او انصار میرے ہیلپ کرو، او مہاجرین میرا ہیلپ کرو، یہ اس انداز سے ہیلپ کی آواز۔ First you should think who has done wrong. میں نے تو آپ کو یہ تعلیم دے دی، آپ صرف ایک قبیلہ ہونے کے ناطے اپنے آدمی کو سپورٹ دے گے، پتہ نہیں لگاؤ گے کہ زیادتی کس نے کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے استغفر اللہ کا ورد کر کے شرم کے مارے سر جھکائے واپس ٹینٹس میں چلے گئے، اب ابن ابی منافق کو موقع آیا، ابن ابی منافق کو آپ سورہ منافقون نکالیں 28 میں سے۔ سورت نمبر 63، 63 سورت نمبر بازن میں پیج 555۔ بازن میں آئی اور سورت بھی نکال لیا۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ دیکھیے آج وہ ضرب المثل صادق ہو گیا، محمد اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے مدینے میں بسایا، ان کو جائیدادیں دی، ان کو حکومت دے دی، اور یہ عربوں کا مقولہ ہے کہ سم من کلبک یاکلک، اس خبیث نے بڑی خباثت کی کہ سم من کلبک یاکلک، اپنے ڈاگی کو خوب فربا بنا دے تاکہ وہ پھر آپ کو کاٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کے متعلق یہ بھی مارک دے دیا بدبخت نے، صحیح۔ اور پھر کہہ دیا کہ اب مدینہ جا کے کوئی دوسری صورت نہیں رہی، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینہ کے معزز لوگ ہیں، یہ ذلیل دھتکارے ہوئے لوگ مکہ معظمہ سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کو نکالنا ہے مدینہ سے۔ واضح میں آ رہی، اپنے کو معزز کہہ دیا اور حضور اور ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہہ دیا۔ بات ذہن میں آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع تو وحی کے ذریعہ ملی کہ وہ بدبخت یہ بکواس کر رہا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی، تو آپ نیچے دیکھیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کریم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ بھی گواہی دے دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ بلیف نہیں کرتے اس کا، صحیح۔ ویسے اللہ تو حقیقت بات بتلا دیتا ہے،
اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنے قسموں کو اپنے لیے شیلڈ بنا دیا ہے تاکہ ان پر کوئی آفت نہ آئے، ڈسکلوز نہ ہو جائے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور جھوٹے قسموں نے انہیں رکوا دیا ہے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت بدترین کردار ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ زبانی طور پر ایمان لائے ہیں، ثم کفروا، اور دلی طور پر کافر ہو چکے ہیں۔ فطبع علی قلوبہم، اللہ کریم سٹیمپ کر چکا ہے، سیل لگا چکے ہیں علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ فہم لا یفقہون، لہذا انہیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے رہیں گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے قد و قامت سے آپ متاثر ہوں گے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنی اچھی داڑھی ہے، کتنی خوبصورت پگڑی پہنی ہوئی ہے، کیا اچھی قبا اور عبا پہنے ہوئے ہیں، کس انداز سے سنت کی کٹائی اور خراش تراش کیا ہے، اور کیسے چمکیلے اینک لگائے ہوئے ہیں۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم، تو آپ ان کے بات کو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ بات بڑی لاجیکل کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹا آدمی ہمیشہ لاجیکل بات کرتا ہے، صحیح؟ جو سچا آدمی ہوتا ہے سیدھا سادہ بات کر جاتا ہے، کیونکہ سیدھے سادی بات میں یعنی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں، صحیح؟ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے ٹینگے ملاتا رہتا ہے، بڑا لاجیکل اور فلسفیانہ باتیں میں آگے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کہتے ہیں تو آپ ان کے باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ یا کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، وہ ایسے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ، جیسے کھجور کے خشک تنے ہوں، مُسَنَّدَةٌ، اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ہوں، اتنے یعنی یہ استعداد اور انفعال کے حوالے سے، اثر قبول کرنے کے حوالے سے بالکل خشک لکڑی کے مانند ہے۔ اب خشک لکڑی کو آپ فرٹیلائزر بھی دیتے رہیں اور واٹرنگ بھی کرتے رہیں اور گوڑی بھی کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، خشک لکڑی کا اس سے کیا تعلق؟ کوئی اثر لے لیتا ہے ان چیزوں سے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو بھی آواز آ جاتی ہے کہ ریاست کے غداروں سے نمٹنا ہے، جب ایسی بات ہو جاتی ہے مجمع میں کہ ریاست کے غداروں سے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ پرہیپس اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹس خاموش رہیں، ہمارے خیال میں ڈسکلوز ہو گیا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، رسول اللہ کریم فرماتے جو بھی اعلان ہو جاتی ہے تو ان کو خطرہ لگ جاتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر اعلان اپنے مقابلے میں ہم العدو، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، آپ ان سے محتاط رہیے، بی کیئرفل، فاحذرہم، بی اویئر آف دیم، فاحذرہم مین بی اویئر آف دیم اور بی ویئر آف دیم۔ قاتلہم اللہ، اللہ کریم ان کا بیڑا غرق کر دے، اللہ یوفکون، کہاں سے ان کو دھکا لگ رہا ہے، کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں یہ بدبخت؟ شیخ نے فرمایا کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہہ دیا جاتا ہے تعالوا، آئے بھائی آپ کی باتیں رسول پاک پہ ظاہر ہو گئی ہیں، آئے ہم آپ کے پاس جاتے ہیں بطور جرگہ، تاکہ رسول پاک آپ لوگوں کو معافی دے دے اور آپ کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، یعنی اپنے مستقبل کے اعمال کو ٹھیک کر دیں، اب جو آپ کر چکے ہیں چلو رسول پاک کے پاس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آئیے، یستغفر لکم رسول اللہ، تو وہ تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دے اور آپ کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، مجھے دیکھیے، لووا رؤوسہم، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سر ہلاتے ہیں نام وَيَسُوَّرَئِيتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ مستكبرون، اور وہ اپنے کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم، اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے سیل لگا دیا ہے،
اور جب اللہ سیل لگا دیتا ہے تو نہ آدمی کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور نہ کسی کا استغفار اس کے کام آتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ آپ کے پاس آئے بھی تو جب میں نے سیل کر دیا ہے آپ کے دعا سے ان کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا. سواء علیہم، یہ برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کریم کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کریم بدماش گروہ کو کبھی گائیڈ نہیں کرتا. ہم الذین، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے رہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ رسول پاک کے ساتھ یہ جو خوار غریب بیٹھے ہوئے ہیں، خوار غریب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اصحاب صفہ، یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. کس پر پل رہے ہیں؟ ہم جو کچھ دیتے ہیں اس پہ پل رہے ہیں. یہ بند کر دیں ان پر تاکہ یہ لوگ چلے جائیں اس سے. ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہہ رہے ہیں لا تنفقوا، آپ خرچہ دینا بند کر دیں، علی من عند رسول اللہ، ان طالبان کو اور مجاہدین کو جو رسول پاک کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ چھوٹ جائیں اس سے، حتی ینفضوا، تاکہ وہ چلے جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. یقولون، اور وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، اگر ہم لوٹ کے گئے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو وہاں پہ معززین وہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. وہ اپنے کو معزز کہتے تھے اور رسول پاک اور ان کے ساتھیوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ کون سی عزت، یہ ڈالر کی بات کر رہے ہیں، کون سی عزت بزنس کی بات کر رہے ہیں، کون سی عزت مرسیڈیز بینز کی بات کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو سارا اللہ کے اختیار میں، رسول پاک کے پاس ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق وہ بات کو نہیں سمجھتے کہ عزت کس چیز کا نام ہے. وہ بات کو نہیں سمجھتے کہ عزت کس چیز کا نام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عزت that is circulating around money. No, not, no, never. میری نظر میں تو ان کی خس جیسی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا جن کو ایمان سے نوازا گیا ہے اصل میں معزز وہ لوگ ہیں، معزز وہ لوگ ہیں. تو ابن ابی نے یہ خباثت کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا آرمی کو کہ چلو چلتے ہیں. روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. آفٹر نون تک وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے معمول کے خلاف. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کبھی کبھار ٹھہرتے بلکہ ہمیشہ ٹھہرتے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول جو سفر جاری رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا اما سمعت ما قال صاحبک، تجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کون ساتھی؟ اس نے کہا عبداللہ ابن ابی. کیا کہہ دیا ہے؟ یہ کہہ دیا ہے. حضور علیہ السلام سے اسید ابن حضیر نے کہہ دیا کہ اسے اگنور کر دیں، اس آدمی کو اگنور کر دیں. اگنور ان اے سینس کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم اوس اور خزرج اس بات پہ متفق ہو چکے تھے کہ مدینہ کے لیے بادشاہ چاہیے، مدینہ کے لیے بادشاہ چاہیے، اور ہم دونوں قبیلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ہی ول بی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اتنے میں آپ سے ہمارا رابطہ ہو گیا، آپ آ گئے، اس کے امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کے وہ ریئیکشنری ہو چکا ہے، وہ جو کچھ خباثت کرتا رہتا ہے وہ ریئیکشنری ہو چکا ہے. تو اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات آرام کیا، رات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے، تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں
بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک جانب چلی گئی سارا میں، بشری تقاضا، انسانی تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ اب میں جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ گیا تھا اور گر گیا تھا، میں اسے ڈھونڈنے واپس اسی راستے پر چلی گئی کہ وہ ہار مجھے مل جائے، اور جب میں واپس آئی تو قافلہ چل پڑا تھا، لشکر چل پڑا تھا، اینڈ نوباڈی واز دیئر۔ سو میں وہاں پہ ایک درخت کے آڑ میں بیٹھ گئی کہ لعل القوم سیفقدوننی، امام بخاری کے الفاظ ہیں، لعل القوم سیفقدوننی، کہ شاید قوم کو جلدی میرا احساس ہو جائے گا کہ او عائشہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تو میں وہاں انتظار میں بیٹھی رہی۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ایک آدمی کی وہ ڈیوٹی لگا دیتے، ایک یا دو کی، کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے آنا ہے، لشکر سے کوئی مویشی، کوئی بیل، کوئی بکری، کوئی اونٹ، کوئی ہارس، کوئی چیز وہ پیچھے رہ جائے تو آپ اسی کو کلیکٹ کر کے لاتے ہیں، صحیح؟ تو اس دن ڈیوٹی لگائی گئی تھی حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بنی سلیم اس کا قبیلہ ہے، صفوان ابن معطل السلمی، اور یہ بڑے عجیب آدمی ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے تھے درس میں، تو اس کی بیوی پردے میں آئی اور وہاں کھڑی ہو گئی مسجد میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان صفوان زوجی، یہ صفوان جو آپ کے سامنے بیٹھے میرا شوہر ہے، صفوان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میرا شوہر ہے، یضربنی اذا صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ مجھے مارتا ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے، وَيُفَتِّرُنِي اذا صمت، جب میں روزہ رکھتی ہوں یہ مجھ سے روزہ توڑوا دیتا ہے، وَلَا يُصَلِّ الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، اور خود صبح کی نماز تبھی پڑھتا ہے جب سورج ٹھیک ٹھاک درمیان میں آ جائے۔ وہ آپ کا ہے، وہ جو آپ آج بات کر رہے تھے، بات میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت صفوان سے کہا صفوان ماذا تقولین، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ساری باتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیا ریزن، وٹس دا ریزن؟ تو اس نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے اسے بارہا سمجھا دیا کہ نفل نماز میں آپ ایک رکعت میں بلا 2 3 4 سورتیں اکٹھی پڑھا کریں، الم تر کیف الیلاف قریش رأیت الذی یکذب بالدین، ایک ہی رکعت میں پڑھیں، رکوع کریں، لیکن فرض نماز میں ایسا کرنا 2 سورتوں کو آپس میں ملانا یہ مکروہ ہے، لیکن یہ میرے منع کرنے کے باوجود ایسا کرتی رہتی تو میں اس کو مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو میری بات کی تمیز نہیں ہے؟ حضور کی بات ہے، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ میں جب نماز پہ مارتی ہوں نماز پہ نہیں مارتا، یہ 2 سورتوں کو فرض نماز میں بھی اکٹھا پڑھتی ہے ایک رکعت میں، جو مکروہ عمل ہے، ایک از سفیشینٹ۔ وائی یو آر گوئنگ ٹو جوائن ٹوگیدر 2 سورت؟ اٹ مینس دیٹ یو آر آف دا بلیف دیٹ اونلی 1 سورہ از ناٹ سفیشینٹ اینڈ انف۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ صحیح؟ تو اس لیے میں اسے مارتا ہوں۔ اور اس نے کہہ دیا کہ یہ جب کہتی ہے کہ روزہ مجھ سے توڑواتی ہے تو یہ جی نفلی روزے شروع کر دیے تھے مجھ سے پوچھے بغیر، وہ انا شاب، میں تو جوان آدمی ہوں، کبھی کبھار دن کے وقت بھی میرا تقاضا بیدار ہو جاتا ہے، اور جی کہتے میرا روزہ ہے، میں کہتا ہوں روزہ موزہ کچھ نہیں، صحیح؟ تو روزہ توڑا لیتا ہوں اس سے۔ اور جو تیسری بات ہے تو کہا کہ فنحن اہل قوم قد عرف منا ذلک، اللہ کے نبی ہماری جو صنعت ہے یعنی جو ڈیوٹی اور جاب ہے، جو ہماری ڈیوٹی یعنی ہمارے خاندان کا جو جاب ہے وہ جاب ہے رات کے وقت، اور میں رات کے وقت جب دیر سے آ جاتا ہوں سو جاتا ہوں تو پھر میں اٹھ نہیں سکتا، تو اس لیے جب اٹھ جاتا ہوں تو پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کو متوجہ ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ محترمہ آپ فرض نماز میں ایک رکعت میں 2 سورتیں اکٹھی نہ پڑھیں، ایک ہی سفیشینٹ، میں بھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، that's enough. You should not do that in farz salat, you can do it in nafal, because nafal is for more and more and more reward, and farz is only to pay your loan. That's the due right of Allah subhanahu wa ta'ala, and for the payment of due right of Allah subhanahu wa ta'ala only 1 surah is sufficient in a single rakat. Understand? اس نے کہا جی ٹھیک، اور کہہ دیا کہ جہاں تک آپ کے نفلی روزی کا تعلق ہے خاون کی اطاعت، شوہر کی اطاعت آپ پہ واجب ہے، اور آپ نفل کرتی رہتی ہیں، تو نفل کا جب ارادہ ہو تو اس سے پہلے اجازت لیا کریں، پہلے اس سے اجازت لیا کریں، اگر یہ اجازت نہ لے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں، وہاں پہ روزہ رکھنا پھر آپ کے لیے گناہ ہوگا،
نے کہا جی ٹھیک ہے، اور صفوان سے کہہ دیا کہ وہ اما انت یا صفوان، صفوان تیسرا مسئلہ آپ سے متعلق ہے، نماز والا، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، نماز کو مس نہ کریں، جس وقت بھی آپ اٹھ جائیں سب سے پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے ہاں کہ نماز، اگر ٹائم گزر گیا ہے تو قضا لے آئیں، اگر ٹائم گزر گیا ہے تو قضا۔ تو یہ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ بڑے فیر مسلمان تھے، صحیح، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیا بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس نے کہا ٹھیک تینوں باتیں سچی۔ تو یہ بڑے فیر آدمی کا کام ہوتا ہے، کیوں چوری سر؟ ہاں 100% صحیح بات۔ تو یہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آ رہے تھے، اور جب میرے قریب آئے، حضرت عائشہ بعد میں روایت کرتی فواللہ ما سمعت عن، میں نے حضرت صفوان کے پیچھے رہ گئی ہے، او غرس رسول اللہ، حضور کی بیوی محترمہ وہ پیچھے رہ گئی ہے، فاناخ بعیرہ، پھر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں سوار ہو گئی، اونٹ میں سوار ہو گئی اور وہ روانہ ہو گیا، اونٹ کا منہ ہار پکڑ کے، اور میں اس میں سوار تھی، حتیٰ کہ ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے، فقیل فی ما قیل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کچھ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا تو وہ کہا گیا۔ عبداللہ ابن ابی خبیث وہ تو وہ چیز ذہن میں لیے ہوئے تھا، وہ کنویں والا جھگڑا اور پھر وہ جو خباثت وہ بکواس کر چکا تھا، تو اس نے بات مشہور کروا دی کہ خدا کی قسم یہ صفوان سے بچ کے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، ہم آ تو گئے، مدینے پہنچ گئے، مجھے سفر کے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا، اور بخار میرا دوبالا ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے گھر آ جاتے تو وہ توجہ مجھے نہ دیتے تھے جو اس کا معمول تھا، تو میں بھی محسوس کرتی رہی کہ کیا ہو گیا ہے، میں بھی محسوس کرتی رہی کہ کیا ہو گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آزردہ بیٹھے رہتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ حضرت عائشہ کے والد تھے اس سے تو یہ بات کر نہیں سکتے تھے کہ آپ کا اپنی بیٹی کے متعلق کیا خیال ہے، تو حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر آپ آئیں، یہ جو مسئلہ ہے جو بات کی گئی ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے گھر جو بیوی آئی ہیں آپ اپنی مرضی سے لائے ہیں؟ حضور نے کہا نہیں، میں تو وحی کے پس منظر میں لے آیا ہوں، تو اٹ مینس کہ وحی لے آئی ہے بیوی کو، صحیح، اگر کچھ ہے تو وحی آ جائے گی کہ نکالو گھر سے، کہ آپ ڈونٹ وری، آپ کے حکم کا رہے ہیں۔ ویسے حضرت عمر تو بڑے معاملہ فہم آدمی تھے کہ اللہ کے نبی جب آئے وحی کے ذریعے تو نکالی جائے گی وحی کے ذریعے اگر کچھ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ گھس گیا تھا، تو اللہ نے فوراً آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی۔ کتا جو ہے تو حیوان لیکن نسبتاً گندی چیز ہے، بلا ضرورت کے آدمی کیوں پالے؟ شریعت میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں فرشتے نہیں آیا کرتے جہاں پہ تصاویر لٹکتے ہوں گے اور جہاں پہ کتا پالا جاتا۔ البتہ شریعت میں 3 قسم کے کتوں کی ایکسیپشن ہے، ایک کو کہتے ہیں کلب المواشی، یہ جو ہے چوپان جسے کہتے ہیں، چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ کتا رکھتے ہیں، دیٹ از الاؤڈ، وکلب الاصطیاد، اور دوسرا ہوتا ہے شکاری کتا جو شکاری پالتے رہتے ہیں، اور تیسرا وکلب الحراسہ، آدمی شہر سے باہر سارا میں رہتا ہے چوکیداری کے لیے اس کے پاس کتا، these 3 are allowed and all other kuttas are prohibited in Sharia. What for you are having a کتا ضرورت؟ ہاں آئی ڈاگ، ہاں آئی ڈاگ، آئیڈا کیا ہے؟ ہاں وہ تو خود الاؤڈ ہے، وہ تو خود الاؤڈ ہے، وہ تو آج کے دور کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نوع کو تو اپنے دور کے حوالے سے الاؤ کر دیا کہ وہ وہاں کی ضرورت تھی۔ اب ہم کیا کہیں کہ اندھے کے لیے کتے کی یہ حرام ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے تو واجب ہے۔ ہاں تو اب کیونکہ علت ان 3 کتوں میں کیا ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہونا، انسان کے لیے
جبکہ آل ادر کتے وہ تو ضررناک ہوں گے، اس لیے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بی ویئر آف ڈاگ. صحیح، تو بی ویئر آف ڈاگ لکھا ہے، آپ پالتے کس لیے ہیں؟ صحیح. اور میرے خیال میں اس قوم کا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں کہ ہے. میں آج وہاں پہ بچوں کو پک کرنے گیا تھا تو ایک خاتون اور اس کا کتا، وہ دونوں، وہ بھی میرے خیال میں بچے کا انتظار کر رہی تھی، تو کتا اور وہ کتا اس کو چاٹتا. یہ سبحان اللہ. میں نے کہا عجیب قوم ہے. ہاں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. انسانوں سے اتنا پیار نہیں، کتوں سے جتنا پیار ہے. صحیح ہے، انسانوں سے نفرت اور کتوں سے محبت. ایک بیورلی ہل میں اس دن میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، بیورلی ہل میں کوئی 62 سالہ یا 56 سالہ کوئی ہیرو مر گیا. وہ نہیں فلم والا، وہ مر گیا. ایک 22 سالہ لڑکی نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، یعنی میرج کر دیا تھا. اس کے پتہ نہیں 60 ملین ڈالر ہیں اس کے پاس، تو اس نے نکاح کر دیا تھا. اب اس پیسوں کے لیے، اب وہ جو مر گیا تھا اس نے اپنے کتے کے نام ول کر دیا. اس نے وہ 60 ملین کتے کے نام ول کر دیا. اب جو خاتون کو پتہ لگ گیا اس کے مرنے کے بعد کہ کتے کے نام ول ہے، تو اس نے کتے کے ساتھ میرج رچائی اور کورٹ میں درخواست دے چکی ہے کہ میرے میرج کو آپ رجسٹر کروائیں. صحیح. تو بعد میں کتا مر جائے گا تو اس کے بچے. یہ کیا قوم ہے. نفسیاتی مریض ہیں یہ سارے. ہاں، ہدایت نہیں. عقل تو اتنی ہے کہ کہاں پہنچ گئے، لیکن ہدایت نہیں. کچھ سالوں کی بات ہے، 2 بیورلی ہلز میں رہتے تھے، کوئی بہت ملینئر تھا، اس کے 2 لڑکے تھے. لڑکوں نے بولا کہ وہ ٹین ایجر تھے، کیس کو ختم کر دیں. ہاں جی، باپ کو قتل، ماں باپ کو مار دیا کہ بھئی کب تک ویٹ کریں گے ان کی وراثت کا. تو ان کو قتل کر دیا، اور پھر جو کیس چلا وہ سب پیسے بھی ختم ہو گئے، خود بھی جیل میں گئے، سب کچھ ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لوگوں کو لالچ کریے. تو اب یہ الزام لگا دیا عبداللہ ابن ابی نے، اور اس الزام میں شریک ہو گئے. حضرت عائشہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سگے خالہ زاد ہیں. مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں. مصطح ابن اساسہ. اور دوسری حضور کی اپنی سالی تھی حمنہ بنت جحش. رات جو میں تفصیلی واقعہ زینب بنت جحش کا بیان کر رہا تھا. اور حضور کے شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ودافع عنا بلسانہ کما ندافع بسیوفنا، کہ حسان کی زبان وہ کام کر جاتی ہے میدان جنگ میں جو ہمارے تلوار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مجاہدین کو گرماتے رہتے اپنے شعروں سے، اپنے اشعار سے ان کو گرماتے رہتے. تو یہ 3 صحابہ بھی اس چیز میں شامل ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو تو اللہ نے کتے کے بچے کی اطلاع دے دی، اگر ایسی بیوی آپ کے گھر ہو تو آپ کو اطلاع نہیں دے گا؟ یہ عقل سے باہر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا کہ آپ آئیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کر دی، ایک بات جس کی 2 تعویلیں ہو سکتی ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں لگی ہوئی تھی. یہی وہ چیز تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نساء کثیرہ، حضور بیویاں دنیا میں توڑی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ انہو یشیر الیہ ان یطلقنی، گویا کہ حضرت علی اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ طلاق دے دے اس کو. صحیح. اور یہی وہ چیز تھی، اور اس نے حضرت علی سے کہہ بھی دیا کہ کم از کم آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تعویل کی کہ میں نے حضور سے کہہ دیا کہ دنیا بری ہوئی ہے خواتین سے، لیکن آپ کے گھر میں جو خواتین آئیں وہ تو خواتین ہیں. میرا مقصد یہ تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا نو، یو شوڈ سے کلیئر کٹ، یو شوڈ ہیو سیٹ کلیئر کٹ. آپ نے کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے تھی.
یا آپ نے شبہ چھوڑ دیا کہ ان النساء کثیرہ، دنیا بری ہے جی خواتین سے. اینی ہاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز و انداز کو دیکھ کر کے گھر آ کے مجھے محق کو توجہ نہیں دیتے. میں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میں والدین کے ہاں جا سکتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں آپ جائیں. میں آ گئی. روزانہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد ہمارے گھر آ جاتے میری بیمار کرسی کے لیے، لیکن اس پیار و محبت سے مجھ سے نہیں پوچھتے تھے. اس طرح کہہ رہے تھے کہ فتیکم، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس طرز عمل سے میرا بخار مزید چڑھتا رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد میں بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے مستح ابن حساسہ کی والدہ جو میرے ابو کی سگی خالہ تھی اسی کے ساتھ صحرا میں نکل گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہاں مستح ابن حساسہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی. تو ٹھوکر لگتے ہوئے آدمی کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو اس کے زبان سے نکل گیا تعس مستح، اللہ مستح کو ہلاک کر دے. تو میں نے کہہ دیا اماں مائی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مستح وہ تو حضور کے صحابی ہو، تو بدری صحابی ہیں، آپ اسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو اسی نے مجھے کہا اما سمعت یا عائشہ ما قال فیک، یہ پتہ نہیں کہ اس خدا کے بندے نے آپ کے متعلق کیا کہا. میں نے کہا نہیں. تو اس نے مجھے واقعہ سنا دیا کہ سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میری تو حالت ہی دیگر گوں ہو گئی. صحیح. اب میں جو گھر آئی صبح میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے آنسو وہ آ رہے ہیں، اور میری امی وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ اسے کچھ دلاسا دے رہی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے. میں نے کہا خداوندہ یہ کیا ہوا؟ اب میری ماں میرے پاس آ گئی اور مجھے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسے غم کا غلبہ تھا کہ میں کچھ کہنا تو چاہتی نہیں تھی اس سلسلے میں، لیکن میں اسے ایک بات کرنا چاہتی تو میں حضرت یوسف کے والد صاحب حضرت یعقوب کا نام بھول گئی. غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا نام یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہہ دیا کہ لا اقول لكم الا ما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور انہیں اطلاع دے دی، تو حضرت یعقوب نے کہہ دیا فصبر جمیل، میں کیا کروں، صبر کروں گا، ایسا صبر جس میں کوئی شکوے مکوے نہیں ہوں گے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس پر میں اللہ کی امداد مانگتا ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا تو میں نے کہا الا ما قال ابو یوسف، جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہہ دیا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہوتا گیا تو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آ گئے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ظاہر ہو گئی ہمارے گھر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو جس طرح معمول تھا وحی کے موقع پر، اور میں دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خداوندہ میری صفائی آپ بیان کر دیں کیونکہ میرا کون مانے. صحیح. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کی حالت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور پھر شروع کر دیا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. وہ شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 11 سے. دوسروں کو شروع ہوتا اور چلتا ہے آیت نمبر 26 تک. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک. ہاں یہی سورہ نور. سورہ نور. دیکھ لیا ان الذین جاؤوا بالافک شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آیت نمبر 26 کی انتہا دے کہ مغفرۃ و رزق کریم. دو رکوع. اب
सूरत के मबाहिस और मौज़ूआत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके साथ एक बात है वाकई के साथ, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयतें पढ़ दी और मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया, मैंने हज़रत आयशा फरमाती मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया, खुदावंदा अच्छा हुआ कि मेरी सफाई आपने बयान कर दी। शेख मरहूम ने फरमाया हज़रत ईसा पे तोहमत लगी, हज़रत ईसा की वालिदा पर, तो हज़रत ईसा ने बचपने में उसकी सफाई बयान कर दी। हज़रत यूसुफ पर तोहमत लगी तो छोटे बच्चे ने, जो जुलेखा का भांजा था, तो उसी ने सफाई बयान कर दी। हजरत जुरेज बनी इसराइल के एक बड़े वली आदमी थे, इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है, उस पर तोहमत लग गई तो छोटे बच्चे ने सफाई बयान कर दी। और शेख मरहूम ने कह दिया कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हुजूर के हरम पे तोहमत लग गया तो अल्लाह करीम ने खुद सफाई बयान कर दी, और वो सफाई क़यामत तक जारी और सारी लोगों के जुबान पर कि इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में आ गए और आपने ये आयत सुनाई लोगों को, सही, और फिर कह दिया कि इस बदबख्त से मुझे कौन छुटकारा देगा। तो उसैद इब्न खुदैर रजी अल्लाह ताला जो औस के सरदार थे, और इब्न उबई ये खजरज से था, अब्दुल्लाह इब्न उबई ये खजरज से था, तो उसैद इब्न खुदैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उठ खड़े हुए, उसने कह दिया कि इन काना मिन्ना फनहनु, अगर हमारे कबीले का आदमी है तो हम ही निपट लेते हैं, व इन काना मिन इख्वानिना फइय्याहु वल खजरज, और अगर वो हमारे भाइयों के कबीले से खजरज से तो वो निपट लें, उसके साथ, सही। तो वहां से साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला को गुस्सा आया, वो उठ गए और उसने कहा कि आप ऐसी बात इसलिए करते हैं कि वो आपके कबीले के आदमी नहीं, सही। उसैद इब्न खुदैर रजी अल्लाह तआला को गुस्सा आ गया, उसने कहा पैगंबर के जात पर कोई तोहमत लगाए आप उसको डिफेंस करेंगे, आप मुनाफिकत कर रहे हैं। तो साद इब्न उबादा और उसैद इब्न खुदैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मीन्स अल्फातुंद तेज अल्फाज का तबादला हुआ, हत्ता के लोग सारे उठ गए, औस वाले और खजरज वाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामले को दबाया, फिर बाद में दोनों आ गए हुजूर से माफी मांगी, हुजूर से हजरत उमर ने कह दिया कि अल्लाह के नबी क्या इनसे कहते हैं, मुझे हुक्म दे, इजाजत दे दे, मैं अभी काम खत्म कर देता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसे वही बात कही, अगर मैं आपसे कह दूं तो वही प्रोपगेशन हो जाएगी, न मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबा, अभी तक तो मोहम्मद अपने दुश्मनों को, अभी अपने साथियों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया, सही बात ज़हन में, टेररिस्ट है, अभी अपने साथियों को भी कत्ल करवा रहा है। तो सूरत के मौज़ूआत, मुनाफिकीन इस किस्म की साजिशें करते रहे ताकि खून खराबा पैदा हो जाए। लिहाजा इब्तिदा में सूरह अहज़ाब वाली आयत इस हवाले से नाज़िल हो गई कि उन्होंने पूरे मनसूबाबंदी की है, लिहाजा ख़वातीन और बिलखुसूस उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की बीवियां बड़ी मोहतात रहें, हुजूर की बीवियां बड़ी मोहतात रहें। अब जरा निकालें सूरह अहज़ाब फिर 21वें का वहां पे 6 बुनियादी बातें पर्दे के हवाले से। अभी निकालता हूं चौधरी साहब। सूरत नंबर 33 है, सूरत नंबर 33 आयत अभी नहीं, आयत नंबर 32, आयत नंबर 32।
دیکھ لیا. پہلا حکم یہ دیا گیا ازواج مطہرات کو کہ گھر کے اندر رہیں، کیونکہ منافقین موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی وقت بھی مصیبت پیدا کر سکتے ہیں. یا نساء النبی، او پیغمبر کی بیویو، لستن کاحد من النساء، آپ لوگ عام خواتین کی طرح خواتین نہیں. You people are the first ladies in deen. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضان بالقول، اگر آپ لوگ تقوی کرتے ہیں تو تقوی کا اظہار یوں ہو کہ فلا تغضان بالقول، آپ باتوں میں کوئی نرمی کا اظہار نہ کریں. اگر نبی کے ساتھ آپ کی کوئی تلخی بھی ٹائم بھی پیدا ہو چکی ہو کسی پر، یہ وہ ظاہر نہ ہو، ادروائز وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے. فلا تغضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ وہ لوگ جن کے دل میں نفاق والی بیماری ہے وہ تو بغلے بجائیں گے. something is going on inside the house of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور آپ ہمیشہ قولا معروفا، ریزنیبل بات کیا کریں. کوئی آپ کو جذباتی نہ بنا دے اور ایموشنل ہو کے آپ کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے، کیونکہ اگر لوگوں نے آپ کو ایموشنل بنا دیا اور آپ کے زبان سے ایموشن اور جذبات میں بھی کوئی بات نکلی، لوگ ایکسپلائٹ کریں گے اس کو. سمجھ میں آ گئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ رہیے اپنے گھروں کے اندر. وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خاتون گھر سے نکلے، ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اس نے کیا کرنا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ وہ ایسی جیولری نہ پہنے جس جیولری کے چلنے پھرنے سے آواز نکلتی ہو. اس طرح ہمارے ہاں ایک چیز تھی اس کو پازیب کہتے تھے. صحیح، وہ چاندی کے بنے ہوئے ہوتے، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے گنگریاں لگی ہوتی ہیں، کڑکڑ کرتی تھی. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آواز نکالنے والی جیولری نہ پہنے. ایک. دوسری بات، ایسا عطر نہ لگائیں جس کی خوشبو محسوس ہو جائے. صحیح. اور تیسرا، وہ اپنے بدن کو مکمل دام پہ رکھے، اپنے بدن کو مکمل دام پہ رکھے. اور چوتھے، ان کے مواضع زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. ان کے مواضع زینت جناب یہاں پہ بھی ڈسپلے کر دیا اور یہاں بھی ڈسپلے کر دیا اور 10 قسم کے اور رنگ لگا دیے ادھر ادھر. دیکھیے باقر کو تجربہ ہے. کیوں باقر سب کو ہے نا. وہ آپ نے میک اپ کرتی اس لیے کہ شو آف کر سکے. ہاں، تو یہی حرام ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا ہے اپنے شوہر کے سامنے. صحیح. تو یہ گھر میں رہتی ہیں تو دیکھنے کی شان نہیں ہوتی. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈسپلے کرتے ہیں. بھائی آپ میری عوام کے لیے، یو آر ناٹ پبلک پراپرٹی. وزن میں آ گئی. دوسری عورتوں کو بھی دکھانا چاہتی ہیں جن سے ملے. اور تو اب وہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس خاتون نے اپنی جیولری دکھاوے کے لیے پہنی تو قیامت کے دن اسے عذاب النار سے سزا دے دی جائے گی. بیکاز شی از گوئنگ ٹو پٹ ادر وومن ان انفیریٹی کمپلیکس. صحیح. یہ تو ساری عورتیں تقریباً ایسے. اللہ رحم فرمائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنی بیوی کو اتنی ساری جیولری پہناؤں. صحیح. اور فار ایگزامپل کسی اور عورت نے میری بیوی کہے یہ کس مولوی کے پلے، کس مولوی کے پلے پڑ چکے ہیں، سبحان اللہ سے کام چلا رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہیے گھروں کے اندر. وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کے شو آف بیوٹی اور ڈسپلے وہ طرز نہ اپنائیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ،
اور آپ ادا کیجئے نماز کو، واتین الزکات اور دیتے رہیے زکات کو، واتین اللہ ورسولہ اور آپ فالو کریں اللہ اور اس کے رسول کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے گندگی کو دور رکھے، کوئی آپ کو ڈسکس ہی نہ کرے، کوئی آپ کو ڈسکس ہی نہ کرے، کیونکہ آپ کے متعلق ڈسکشن بھی آپ کے حوالے سے بڑی بے مروتی والی بات ہے، تو آپ ایسی حرکت قطعاً نہ کریں کہ آپ کسی کے لیے ٹاپک بنے بات کرنے کی، جسے کہتے ہیں رجس، صحیح، مثلا یہ جو ہمارے ہاں ڈسپلے ہوتا ہے، پھر آپس میں ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ فلاں بابی کو دیکھ لیے آج تو اس نے کمال کر دیا، صحیح، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان چیزوں کو اسی سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ میں آپ کو تدابیر بتا دیتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم مل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخلہ ممنوع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخلہ ممنوع ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر نہ جایا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر نہ جایا کریں۔ تیسرا حکم کہ صرف رشتہ دار ہی گھر میں آیا کریں، محرم رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ اور چوتھی بات کہ امہات المومنین یہ آپ لوگوں کی مائیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی مائیں، کم از کم ماں کو تو آدمی نہیں ڈسکس کرتا، کوئی شرم نہیں آتی ماؤں کو ڈسکس کرتے ہو۔ اور پانچویں بات کہ نبی کو اذیت اور تکلیف دینا یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور چھٹی بات کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ کریں، یہ صرف امہات المومنین کے لیے حکم نہیں ہے، سارے مسلمان عورتوں کے لیے کہ مسلمان عورتیں وہ بھی پردہ کریں۔ اب دیکھیے دوسرا حکم کہ نبی کے گھر بغیر اجازت کے نہ آئیے، آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تدخلوا بیوت النبی، آپ قطعاً داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر تب کہ آپ کو اجازت ملے، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے، الی طعام، کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں بہت دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دعوتیں بہت دیا کرتے ہیں۔ اب چودھری صاحب سوچتے ہوں کہ آپ نے کبھی ہمیں دعوت نہیں دی۔ میں تو کہنے والا تھا کہ یہ پیغمبر دیتے تھے تو مولوی لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم اور بہت سارے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے رہے وہ اتنے دعوتیں دیتے تھے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو آپ نے مولوی تو کبھی بھی، یہی میں نے کہہ دیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے، اب میں بھی درس دیتا ہوں، آپ درس نہیں دیتے، تو کچھ سنت ہم پورے کر رہے ہیں، کچھ آپ پورا کر دینا۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے، الی طعام، کھانا کھانے کے لیے، لیکن کھانا کھانے کے لیے آپ ٹائم پر پہنچ جائیں، یہ نہیں کہ کھانا ہوگا ڈنر 8 بجے اور آپ 5 بجے جا کر وہاں ڈیرے جمائیں، غیر ناظرین انا ہو، اس کے پکنے کا انتظار میں نہ بیٹھے رہو، جب ٹائم ہو جائے تو تبھی پہنچو، کیونکہ جب نبی کی دعوت ہوتی ہو تو بڑی بھرپور قسم کی دعوت ہوتی، لوگ عصر سے پہلے پہنچ جاتے وہاں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بھائی، خامخواہ رسول پاک کو بودر کرتے رہتے ہو، اس نے کوئی زیارت ہی کی جو آپ کو دعوت دے دی ہے، تو ٹائم اس نے بتا دیا ہے کہ آفٹر صلاۃ عشاء، ہاں شارپ آفٹر صلاۃ عشاء شارپ، تو آپ مور دین شارپ آ جاتے ہیں۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب بلاوا آ جائے آپ لوگوں کے پاس، فادخلوا، تو پھر داخل ہوں، فاذا طعمتم، اور پھر بھی روٹی کھا لیتے تو پھر بھی بیٹھے رہتے گپ مارتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر یہ مزید بودر نہ کریں رسول پاک کو، بس نکلیں۔ فاذا طعمتم، جب آپ روٹی کھائیں، فانتشروا، تو چلو ڈسپرس ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور نہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگانے کے لیے، ان ذالکم، یہ باتیں کان یؤذی النبی، یہ بودر کرتی ہے رسول پاک کو،
یہ چیزیں رسول پاک کو بودر کرتی ہیں، لیکن وہ کہتا نہیں فیستحیی منکم، وہ تو حیادار شخصیت ہے، وہ تو آپ اگر رات بھی وہاں گزارو وہ کبھی نہیں کہے بھائی چلو، فیستحیی منکم، وہ تو بڑی حیاداری کا مظاہرہ کرتا ہے، فیستحیی منکم، وہ تو آپ لوگوں سے حیا کرتا ہے، نہیں کہتا، لیکن اللہ کریم فرماتے واللہ لا یستحیی من الحق، میں آپ لوگوں سے کوئی حیا نہیں کرتا، نکل جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ کریم تو حق بولنے میں کوئی حیا نہیں کرتا، کوئی شرم نہیں کرتا اللہ کے حق بولے آپ کو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب آپ نبی کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنا چاہیں، متاعًا، کوئی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، تو آپ دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو کر مانگا کریں، یہ نہیں کہ سیدھے گھر جائیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ آپ کے دلوں کو اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے والی ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ تکلیف کا ذریعہ بنے رسول پاک کے لیے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور آپ کو لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ان کی بیویوں کو ان کے وفات کے بعد نکاح میں لے لیں، ابداً، کبھی بھی، کیونکہ وہ آپ کی مائیں ہیں، تو جب ان کا لیگل سٹیٹس ماں کا ہے تو ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر آپ کوئی کام ظاہراً کرتے ہیں، او تخفوا، یا چھپے چھپے کرتے ہیں، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کریم تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا جناح، اب جب اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار اگر نبی کے گھر گئے تو حضرت ابوبکر بھی رک گئے، حضرت عمر بھی رک گئے، حالانکہ ان کی تو اپنی بیٹیاں تھیں وہاں، صحیح کہ اللہ نے حکم دے دیا نبی کے گھر نہ جائے تو بھی رک گئے، اللہ کریم نے فرمایا نہیں، لا جناح علیہن، ان پر کوئی وبال نہیں، فی آبائہن، اگر ان کے باپ آ جائیں، ولا ابنائہن، اگر دوسرے شوہر سے ان کے جو بیٹے تھے وہ آ جائیں، مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کا بیٹا تھا سلمہ، ان کا بیٹا تھا سلمہ، پہلے والے خاون سے، پہلے والے شوہر سے، حضرت ابو سلمہ سے، تو اگر وہ آئے تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو اس کا بیٹا ہے ام سلمہ کا۔ اگر تو عبداللہ ابن عباس آئے میمونہ کے گھر، وہ تو اس کی سگی خالہ ہے، عبداللہ ابن عباس آئے کہاں؟ حضرت میمونہ کے گھر، وہ تو اس کی سگی خالہ ہے، حضور کی نکاح میں ہے۔ حضور کی بیویوں کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر تھا، ہاں علیحدہ علیحدہ گھر تھا، وہاں پہ حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں میرے ساتھ جب حج پہ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ۔ ولا اخوان الا، اور کوئی وبال نہیں آپ لوگوں پر، ان خواتین پر، اخوان الا، ان کے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخوان الا، ان کے بھتیجوں کے حوالے سے، ولا ابناء اخوات الا، بھانجوں کے حوالے سے، ولا نسائہن، اب مسلمان عورتیں بھی رک گئی کہ اللہ کا حکم تو جنرل آیا ہے کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے پیغمبر کے گھر نہ جائیں، تو صحابیات بھی رک گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ولا نسائہن، خواتین تو آتے رہیں، خواتین آتے رہیں، ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، عام خواتین بھی آئیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولا ما ملکت ایمانہن، اس سے کنیز مراد ہے، اس سے غلام مراد نہیں، کیونکہ غلام مرد ہے، غلام کیا ہے؟ مرد ہے۔ واتقین اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ کریم ہر چیز پر گواہ ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ اور ایک آیت چھوڑ کر آیت نمبر 57 پر چلے جائیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تحقیق وہ لوگ یؤذون اللہ جو تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ملعون بنا دیا ان کو دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والی عذاب۔ والذین، اب صرف اللہ اور رسول کی بات نہیں، مومنوں کو جو تکلیف دے دے، والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو،
بغیر مکتسب، ان کو وہ چیز اٹریبیوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں، الزام لگاتے ہیں. چودھری صاحب کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا، تو وہ احتملوا ارتکاب کر چکے ہیں بہتانا، بہتان کا. کس چیز کا؟ بہتان کا. بہتان گناہ کبیرہ ہے، کسی پر الزام لگانا وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی ایویڈنس، کسی پر الزام لگانا بہتان، اور یہ ہے گناہ کبیرہ. کیا؟ گناہ کبیرہ. اور گناہ کبیرہ یہ نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ ہاں یہی ہے نا. فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، اور یہ کلیئر کٹ گناہ ہے. یا ایھا النبی، او نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے لازواجک، اپنے ازواج کو، بیویوں کو، وبناتک، اپنے بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور سارے مسلمانوں کی عورتوں کو. کیا کہتے ہیں انہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکائیں اپنے جلباب. یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلباب کا عربی گرامر، عربی لغت میں ترجمہ یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک خواتین کے بدن کو ڈھانکے اور اسی کو چھپائے، اسے کہتے ہیں جلباب. کیا کہتے ہیں؟ جلباب. اور ہمارے خواتین کو ایک غلط فہمی ہو چکی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ حکم صرف مسجد میں ہے، اور مسجد سے باہر جو بھی مرضی وہ کرتی رہیں. یہ حکم مسلمان خاتون کے لیے ہر جگہ، یہ حکم مسلمان خاتون کے لیے ہر جگہ. یدنین علیہن من جلابیب، کیونکہ یہ منافقت ہے. یہ پھر کیا ہے؟ منافقت ہے. ٹھیک ہے مسجد کا احترام علیحدہ چیز ہے، لیکن حکم شرعی اسی کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اس لیے کہ ان کی شناخت ہو جائے کہ مسلمان خاتون ہیں، کہ ان کی شناخت ہو جائے کہ فلا یؤذین، اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے سکے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. لئن لم ینتہی المنافقون، اگر منافق لوگ منافقت سے باز نہ آئے. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ مرجفون، مرجف کا اصل معنی ہے جو سوسائٹی کو جھنجھوڑتے ہیں، سوسائٹی کو جھنجھوڑتے ان اے رانگ وے، لوگوں کو بلیم کر کے سوسائٹی کو دھچکا لگ جاتا ہے. کسی کو بلیم، اور پھر نبی کی بیوی پر بلیم لگا کر سوسائٹی میں کتنا جھٹکا آ گیا. تو اللہ نے ان منافقین کو مرجفون کہہ دیا کہ یہ تو سوسائٹی کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، وداؤٹ اینی پروف چارج کرنا کسی کو. والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم، لنغرینک معنی یہ کہ ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کریں گے کہ قتل کر دو ان کو. ثم لا یجاورونک، پھر یہ آپ کے ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے. فیہا، مدینہ کے اندر، الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت کے لیے، کہ ان کو قتل کر دیں اور باہر نکالیں، قتل کر دیں یا باہر نکالیں. تو یہ احکام آ گئے سورہ احزاب کے اندر، سورہ احزاب کے اندر. اور وہ احکام جو سورہ احزاب کے اندر آ گئے، سورہ نور نے اس کی تکمیل کر دی. سورہ نور نے اس کی تکمیل کر دی کہ مسلم سوسائٹی میں کیا کچھ ہونا چاہیے. تو سورہ نور کے مباحث، نمبر 1 زنا کی سزا کا ذکر کیا گیا. نمبر 2 کہ زناکار افراد کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جو زنا کا مرتکب ہو سوشل بائیکاٹ کیا جائے. نمبر 3 قذف کا حکم، جو کسی کو ڈیفیم کر دے، بلیم کر دے، زنا کی تہمت لگائے، اس کو 80 کوڑے لگوا دیں. نمبر 4 لعان، جو اپنی بیوی کو بلیم کر دیں، میں نے تفصیل بتا دی تھی رات. نمبر 5 سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کیا کرو. نمبر 6 افواہ پھیلانا موجب سزا جرم.
نمبر 7، مسلمانوں کی سوسائٹی اور تعلقات حسن ظن اور نیک گمانی پہ مبنی ہونے چاہیے، بدگمانی پر نہیں، حسن ظن پر مبنی ہونی چاہیے۔ نمبر 8، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ مصیبتیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ نمبر 9، اپنے آنکھوں کو کنٹرول کیا کریں، چیسنگ نہ کریں۔ نمبر 10، عورتوں کو حکم کہ گھر کے اندر بھی رہو تو بغیر ضرورت کے آپ کے بدن کا کوئی حصہ وہ ڈانکے بغیر نہ رہے۔ نمبر 11، محرم رشتہ دار کے علاوہ کسی اور کے سامنے بن سنور کے نہ آئیں۔ محرم رشتہ دار وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح۔ نمبر 12، باہر نکلتے وقت بنا و سنگار والے زیورات جو نظر آئیں یا جس سے آواز نکلے وہ پہن کر نہ نکلیں۔ نمبر 13، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور پیدا نہ کریں، نکاح کروا کر معاشرے کو محفوظ کروائیں۔ نمبر 14، جو غلام ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں، اگر خدا کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتے تو انہیں اس حوالے سے آزادی دو کہ بھائی اتنے پیسے کماؤ مجھے دے دو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ نمبر 15، کہ کچھ لوگ وہ لونڈیاں خرید کر ان سے پیشہ کرواتے ہیں، بن سنور کے ان سے پیشہ کرواتے ہیں منافقین، یہ حرام ہے۔ نمبر 16، نماز عشاء کے بعد نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں جب لوگ گھروں میں آرام کرنا چاہیں تو یہ 3 چیزیں، یہ 3 وقت ہیں، اسے اللہ کریم نے عورات کہہ دیا کہ یہ پردے اور آرام والے وقت ہیں، تو لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ نمبر 17، بوڑھی عورتیں اگر جلباب نہ پہنیں، صرف ایک سادہ سا دوپٹہ سر پہ رکھیں، صحیح، بوڑھی عورتیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ وہ بن سنور کے نہ نکلے اس حالت میں۔ نمبر 18، معذور اور ڈسیبل افراد انہی کو بعض اوقات ان کی ڈسیبل ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹ اور رعایت دیا کریں، یعنی اگر وہ آپ کے گھر سے کھانا کھائے، آپ کا کھانا کھائے، ہی از ڈسیبل۔ اگر چودھری صاحب میرا کھانا کھائے تو اس سے میں نبٹ لوں، پیسے دے لیں، لیکن اگر کوئی ڈسیبل ہے، اس کو میرا کھانا وہاں پڑا تھا، بھائی ڈسیبل سے اب کیا کہیں، بس ان میں آگے۔ نمبر 19، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا بے تکلف دوست ہیں، کیسے دوست، تو اس کا کھانا اجازت لیے بغیر بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اب اگر میں آیا چوری صاحب کے ڈیرے پر اور کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، اب میں نے اس کا انتظار کرنا ہے؟ اس نے مجھے کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہنا، یہ تو آتے ہی کہے کہ بھائی آپ کھاتے نہیں، یہ چیز پڑی ہے سامنے، اسے کہتے ہیں بے تکلف دوست۔ اب میں گیا بھائی کے گھر، بہن کے گھر، بانجے کے گھر، بھتیجے کے گھر، میں نے کوئی وہاں کھانے کے لیے درخواست لکھ دی، درخواست لکھ دی، صحیح۔ اگر وہ کہے بھی کہ تو میں نے اپنے لیے پکایا تھا، ہم کہیں اپنے لیے اور بھی پکایا، صحیح، وہ تو ہمیں پکا پکایا مل گیا، ہم نے کھا لیا، اور آپ اپنے لیے اور پکائیں،
اور ساتھ ساتھ سورت میں مومن اور منافق کی علامات. ویسے چودھری صاحب سورہ نور کو یاد کرنا چاہیے. کیوں؟ کمال کرتا ہے، اور کمال تو اب کرے گا جب پڑھیں گے. تو کیا خیال ہے یہ کس طرح حج سے پہلے پہلے ختم ہوگا؟ کوئی ایکسٹرا 1-2 دن نہ لگائیں؟ نہیں ایسا نہیں، باقی ساتھیوں سے بھی صحیح ہے، کیونکہ جاوید صاحب کا تو سوائے سبق کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں. ہفتے میں 7 کے بجائے 9 دن کرتے ہیں، 2 دن اور کھیلتے ہیں. وہ کیسے؟ 7 دن کی بجائے 9 دن کا. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. ڈرامہ ہے. 4 کو انشاءاللہ. چندہ جمع کریں تو ان کو ڈڈو بھیجیں. ابھی ہمارے پڑھنے کے صرف آج کے بعد 6 دن رہتے ہیں، یعنی 3 دن نیکسٹ ویک اور 3 دن دوسرے ویک. ہو جائے گا ختم. زیادہ بڑی نہیں ہے سورج. زیادہ بڑی نہیں ہے، تفصیل کی ہے. جیسے مضامین ہیں کہ اس میں آج جو دوسری آیت پہ چلے جائیں گے تو بس وہاں پڑے رہیں گے. لیکن آپ نے سورج شروع کرنے سے پہلے 2-3 اور صورتیں ویسے ہی پڑھ لی ہیں جی. مطلب یہ صورت ابھی شروع ہی نہیں کی ہے تو وہ دوسری طرح 2-3 اور پڑھ لی. ہاں یہی تو مسئلہ ہے. اب جو یہ صورت یعنی وہ تو اس کے لیے تمہید تھا، پریفیس. تو پریفیس اگر اتنا لمبا تھا تو اب وہ کتاب کتنی لمبی ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہے جی، جو رہ گی وہ نہیں. پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ حج سے واپس آ کے پھر آپ وہ باتیں بھول چکے ہوں گے جو میں نے کہا ہے. ایک ساتھ میں آپ کو ایک ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صورت اگر اس صورت کے بعد بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع نہ کریں اور اپنے گھروں میں شروع نہ کروائیں